نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج میں جو آپ کے لیے موضوع لایا ہوں وہ موضوع ہے اللہ سے مانگنے کا، اللہ پر یقین کر کے چلنے کا۔ اگر آپ کے کس گھر پر کسی کا قبضہ ہو گیا، آپ کو بیانہ دے کے باقی پیسے نہیں دے رہا، آپ کی دکان پر قبضہ ہو گیا، گاڑی پر قبضہ ہو گیا، تو پریشان نہیں ہونا۔ میرے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت طاقت والی ہے۔ حال ہی میں ایک دوست آیا، اس نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، 30 لاکھ کا گھر ہے، 5 لاکھ پھینک گے، 25 لاکھ کہتے 6 ماہ بعد دیں گے تو وہ دے نہیں رہے، اور کہتے ہیں مکان خالی کرو، ہے بدمعاش لوگ۔ میں نے اسے کہا آپ نے صبح اٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر دینا ہے۔ جتنی بھی تسبیحاں ہو اس کی کرنی ہے، اور جب رات کو چاند نکلے تو آپ نے چاند کی طرف دیکھے، سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها، 30ویں سپارے کی سورت شمس ہے، یہ 41 دفعہ پڑھنی ہے۔ سارا دن آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور 41 دفعہ سورہ شمس پڑھنی ہے۔ جب مغرب کی اذان ہونے کے قریب ہو تو سورت فیل 5 دفعہ 7 دفعہ جتنی دفعہ اذان ہوتی ہو آپ نے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ جب ترمیم پہ جانا ہے تو ترمیم 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 بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، ایسے کر کے ترمیم پر آپ نے مٹھیاں بند کر لینی ہے، پھر دشمن کی طرف تصور کر کے پھونک مارنی ہے۔ مغرب کی اذان جب سٹارٹ ہونی ہے، ایک اذان ہوئی، دوسری مسجد میں جتنی آوازیں آ رہی ہیں، 5 دفعہ موقع مل گیا، 7 دفعہ موقع مل گیا، آپ نے سورہ فیل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد چاند نظر آنا شروع ہوا تو چاند کی طرف دیکھا، کبھی نیچے دیکھا، کبھی دیکھا، کبھی 41 دفعہ سورہ شمس پڑھنی ہے، اور سارا دن بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ وہ دوست چلا گیا، وہ کہتا میں کام سے کم میں نے روٹین بنا لی، میں ایک دن میں 20 سے 25,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا، اور مغرب کی وقت میں سورہ فیل پڑھتا، اور پھر میں ایک پارک میں چلا جاتا تو چاند کی طرف دیکھ کر سورہ شمس پڑھتا۔ جب اس نے یہ کام شروع کیا، کہتا ابھی 48 دن نہیں ہوئے تھے کہ ان کی چیخیں نکل گئیں، وہ اپنا 5 لاکھ چھوڑ کر بھاگ گئے، ان کے گھر کے حالات خراب ہو گئے، انہوں نے معافی مانگی۔ اتنا سخت اور طاقت والا میرے اللہ پاک کا کلام ہے دوستو۔ اس لیے کسی کے کھیت پر قبضہ ہو جائے ناجائز، اگر کسی کی زمین پر ہو جائے،
کسی کی فیکٹری پر ہو جائے، کوئی ایڈوانس دے کے باقی پیسے نہ دے، بدماشی کر لے، قبضہ گروپ بیٹھ جائے، آپ نے پستولے لے کے نہیں پیچھے بھاگنا۔ ہاں، جو تدابیر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں وہ کرنے ہیں، احتیاطی تدابیر۔ تھانے میں رپورٹ دینی ہے، سٹام لکھانا ہے، وہ کام کرنے ہیں، یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے اب تسبیح شروع ہو جانا۔ جو دنیاوی طور پہ ہمارے لیے جو قانون ضروری ہیں وہ کرتے رہنا، لیکن پریشان نہیں ہونا، لڑائیاں نہیں کرنی، جھگڑے نہیں کرنے اور ٹینشن نہیں لینی۔ میرے اللہ کا کلام بہت بڑا ہے۔ آج میں آپ کو قبضہ گروپوں کے لیے یہ عمل دیا ہے، نہایت ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ اگر آپ کی گروی دیا مکان، وہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا، کرائے پہ دیا وہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا، سودا کیا ایڈوانس دیا وہ باقی نہ دیا، گاڑی کا ایڈوانس دیا باقی گاڑی چلا رہا، کہتا دیتا ہوں نہیں دے رہا، تو انشاءاللہ کام خلاص ہو جائے گا۔ لیکن ناجائز نہیں کرنا کوئی کام۔ میری طرف سے اجازت ہے سب کو، اس عمل کے آپ سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ جو لوگ پریشان حال ہے وہ اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور کرے گا، وہ اس عمل کو دیکھ کر عمل کریں گے تو انتہائی خوش ہوں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم۔